قاتل کنواں اور چھلا، آخری قسط۔ مہر کے ساتھ تاریخ بھی لکھی تھی۔ میں نے تاریخ دیکھی تو وہ 16 جون لکھی تھی۔ میں نے ایک خیال کے تحت آنند لال سے پوچھا کہ شانتا کس تاریخ کو خالہ کے گھر گئی تھی۔ خط کی وجہ سے آنند لال کچھ حوصلے میں نظر آ رہا تھا۔ وہ 16 تاریخ کو گئی تھی۔ اس نے انگلیوں پر حساب لگا کر بتایا۔ شانتا وہاں جا کر کتنے دن بعد مر گئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ 2 دن بعد۔ 2 دن وہ وہاں بالکل ٹھیک رہی تھی، آنند لال نے کہا۔ پھر تیسرے دن وہ مر گئی تھی۔ اس کے جواب سے خط کا فراڈ ہونا ثابت ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ شانتا 16 تاریخ کو خالہ کے گھر گئی تھی، جبکہ جس خط میں شانتا کی موت کی اطلاع لکھی گئی تھی وہ بھی 16 تاریخ کو وہاں سے پوسٹ ہوا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ اب مجھے شک ہونے لگا تھا، خالہ بھی اس قتل میں شریک ہے۔ اس خط سے یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ شانتا کو 16 تاریخ کو ہی قتل کر دیا گیا تھا۔ اسی دن خط بھی پوسٹ کر دیا گیا تھا۔ یہاں قاتلوں سے غلطی ہو گئی تھی۔ میں ٹہلتے ٹہلتے آنند لال کے قریب کھڑا ہو گیا اور لفافے کا مہر والا حصہ اوپر کر کے اس کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے انگلی رکھ کر اسے مہر دکھائی۔ وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ تاریخ پڑھو، اب بتاؤ۔ میں نے کہا، تم کہتے ہو کہ شانتا 16 تاریخ کو یہاں سے گئی تھی اور تیسرے دن مر گئی تھی۔ یہ خط بھی 16 تاریخ کو لکھا گیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس دن وہ یہاں سے گئی اسی دن اس کے مرنے کی اطلاع بھی ڈاک سے بھیج دی گئی ہو؟ وہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہوگی، اس نے گڑبڑا کر کہا۔ میرے خیال میں شانتا 12 تاریخ کو گئی تھی، مجھے یاد نہیں رہا۔ مجھے اس پر بڑا غصہ آیا۔ وہ مجھے چکر دینے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بول رہا تھا۔ میں نے اس کے منہ پر ایسا زوردار تھپڑ مارا کہ وہ کرسی سمیت الٹ کر پیچھے جا کر گرا۔ اس کی ٹانگیں اوپر ہو گئیں۔ وہ بھی اٹھ ہی رہا تھا کہ میں نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ لیے اور اوپر کو کھینچے۔ وہ تڑپ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے دھکا دے کر اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اب مجھے چکر دینے کی کوشش کی تو الٹا لٹکا دوں گا۔ میں نے اس سے کہا، جلدی بتاؤ، شانتا کو تم نے قتل کیا تھا یا مدن لال نے؟ یا تم دونوں بھائیوں نے مل کر یہ کام کیا ہے؟ قتل میں نے کیا تھا، آنند لال نے کہا۔ مدن لال بھی تمہارے ساتھ تھا؟ بڑے بھائی نے کچھ نہیں کیا تھا، آنند لال نے کہا۔ شانتا کو میں نے مارا تھا۔ کیوں مارا تھا؟ غیرت کی بات تھی، آنند لال نے نظریں جھکا کر کہا۔ صاف صاف بتاؤ، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ گول گول باتیں مت کرو، وہ ایک مسلمان سے ملتی تھی، آنند لال نے بدستور نظریں نیچی کیے ہوئے کہا۔ وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، آپ خود ہی سوچیں، وہ اپنا دھرم بھرشٹ کر رہی تھی۔ میں نے آنند لال سے کہا کہ وہ اپنا بیان پوری تفصیل سے سنا دے۔ آنند لال سے بیان لینے سے پہلے میں نے اپنے ASI جوگندر پال کو کہا کہ وہ 2 کانسٹیبل ساتھ لے کر جائے اور آنند لال کے بڑے بھائی مدن لال کو تھانے لے آئے۔ میں نے اسے دکان کا پتہ سمجھا دیا تھا جو مجھے آنند لال نے بتایا تھا۔ جوگندر پال اسی وقت چلا گیا۔ آنند لال نے بڑا لمبا بیان دیا جو میں آپ کو مختصر کر کے اور غیر ضروری تفصیلات ہدف کر کے سنا رہا ہوں۔ اس دوران جہاں ضرورت پڑی میں اس سے سوال بھی کرتا رہا۔ اس طرح جو بات سامنے آئی وہ پیش ہے۔ یہ لوگ ہندو راجپوت تھے اور ان کے باپ کی پرچون کی دکان تھی۔ دونوں بھائی بہن سے بڑے تھے۔ بڑے بھائی مدن کی شادی کے 1.5 سال بعد ان کے باپ ہیضے کے مرض میں مبتلا ہو گیا، مر گیا تھا۔ ان کی ماں کو TB کا مرض تھا جس کا خطر خواہ علاج نہیں کرایا گیا تھا، اس لیے وہ زیادہ تر چارپائی پر ہی پڑی رہتی تھی۔ شانتا گھر بھر کی لاڈلی تھی اور سبھی اسے پیار کرتے تھے۔ وہ جب بڑی ہوئی تو بہت خوبصورت نکلی۔ زیادہ لاڑ پیار کی وجہ سے وہ کچھ خودسر اور ضدی ہو گئی تھی۔ ہندو ہونے کی وجہ سے اس پر ایسی کوئی پابندی نہیں تھی کہ وہ پردہ کرے اور باہر نہ نکلا کرے۔ وہ بڑی آزادی سے گاؤں بھر میں پھرتی تھی۔
اس کا زیادہ میل ملاپ ایک مسلمان لڑکی سعیدہ کے ساتھ تھا جسے دونوں بھائی پسند نہیں کرتے تھے، لیکن وہ شانتا کا دل نہیں توڑنا چاہتے تھے، اس لیے برداشت کر لیتے تھے۔ پھر شانتا کی ملاقات اکبر سے ہو گئی۔ اکبر اس دور کے معیار کے مطابق صحت مند اور خوب روح جوان تھا۔ پہلی نظر میں وہ شانتا کے دل میں اتر گیا۔ دونوں میں ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ گاؤں میں کسی کا راز نہیں رہتا۔ آہستہ آہستہ یہ بات پھیلنے لگی اور دونوں بھائیوں کے کانوں تک جا پہنچی۔ انہوں نے شانتا سے پوچھا تو اس نے اعتراف کر لیا کہ یہ بات سچ ہے اور وہ اس مسلمان لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ دونوں بھائیوں نے اسے پیار سے سمجھایا کہ وہ یہ خیال دل سے نکال دے، ایسا ہونا ممکن نہیں، مگر شانتا اپنے ارادے پر ڈٹی رہی اور اکبر سے ملنے سے باز نہ آئی۔ اس بات پر اسے مارا پیٹا بھی گیا، لیکن وہ کچھ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ایک روز غصے میں آ کر آنند لال نے اس کا گلا گھونٹ کر مارنے کی کوشش بھی کی، لیکن بڑے بھائی مدن لال نے شانتا کو چھڑا دیا۔ مدن لال ٹھنڈے دل و دماغ کا آدمی تھا۔ نوجوان ہونے کی وجہ سے آنند لال بڑا غصیلا اور ہاتھ پھٹ تھا، لیکن مدن لال اسے قابو کیے رکھتا تھا۔ دونوں بھائی اس مسئلے کے حل کے لیے سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ ان کے پورے گاؤں میں بدنامی ہو رہی تھی۔ لوگ منہ پر تو کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن پیٹھ پیچھے بڑی شرمناک باتیں کرتے تھے۔ انہوں نے یہ بھی سوچا کہ اکبر کو ہی غائب کر دیا جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن مدن لال نے یہ تجویز رد کر دی، یہ کہہ کر ختم کر دی کہ یہ بات سب کو معلوم ہے، پولیس کا شک سیدھا ان پر آئے گا۔ سوچ کر انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ اگر شانتا کسی طریقے سے نہ مانی تو اسے کسی ایسے طریقے سے مار دیا جائے کہ کسی کو شک بھی نہ ہو۔ انہی دنوں ان کی خالہ ان کے گھر آئی ہوئی تھی۔ وہ اپنی بہن کی بیمار پرسی کے لیے آئی تھی۔ یہیں سے مدن لال کے دماغ میں ایک خیال ابھرا۔ اس نے یہ منصوبہ آنند لال کو بتایا تو آنند لال اس سے متفق ہو گیا۔ چند دن بعد ان کی خالہ نے واپس جانا تھا۔ آنند لال نے شانتا سے کہا کہ وہ خالہ کے ساتھ چلی جائے اور 2-4 دن وہاں رہ آئے۔ شانتا یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور خالہ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ منصوبے کے مطابق خالہ کی واپسی کے دن دونوں بھائی خالہ کو اسٹیشن تک چھوڑنے کے لیے چل پڑے۔ اسٹیشن وہاں سے خاصا دور تھا۔ انہوں نے 2 گھوڑیاں لے لیں، ایک پر خالہ کو اور دوسری پر شانتا کو بٹھایا اور چل پڑے۔ راستہ بعض جگہ سے بالکل سنسان اور اجاڑ تھا۔ ریلوے اسٹیشن پر پہنچ کر طے شدہ پروگرام کے مطابق مدن لال نے خالہ سے کہا کہ وہ شانتا کو ساتھ نہ لے جائے۔ بہانہ یہ بنایا کہ اسے خیال نہیں رہا کہ اس کی یعنی مدن لال کی بیوی اپنی ماں کے گھر رہنے کے لیے چلی گئی ہے اور وہ 1 ہفتے بعد آئے گی۔ گھر میں ماں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے۔ دونوں بھائیوں نے اصرار کر کے شانتا کو اور اپنی خالہ کو اس بات پر رضامند کر لیا۔ شانتا بھی بھائیوں کی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ گاڑی شام کے 6 بجے آئی۔ انہوں نے خالہ کو گاڑی میں سوار کر کے رخصت کر دیا اور شانتا کو گھوڑی پر بٹھا کر واپس چل پڑے۔ منصوبے کے مطابق انہوں نے ایسا رستہ اختیار کیا جو نسبتاً زیادہ ویران اور جنگلاتی تھا۔ شانتا نے پوچھا تو اسے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ یہ مختصر راستہ ہے، جلدی گاؤں پہنچ جائیں گے۔ جب وہ مقررہ کردہ جگہ پر پہنچے تو مدن لال نے جو شانتا والی گھوڑی کی لگام پکڑے ہوئے تھا، شانتا سے کہا کہ وہ ذرا نیچے اتر آئے، آگے اترائی ہے، کہیں وہ گھوڑی سے گر نہ پڑے۔ گرمیوں کی وجہ سے شام جلدی نہیں ہوتی تھی، اس لیے 6 بجے سے اوپر وقت ہونے کے باوجود ابھی دن کی ہلکی ہلکی روشنی باقی تھی۔ شانتا نہیں جانتی تھی کہ اس کی جان سے زیادہ چاہنے والے بھائی اس کی جان کے دشمن بن چکے ہیں۔ اپنے انجام سے بے خبر وہ بڑے اطمینان سے نیچے اتر آئی۔ آنند لال ان کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ اس نے اپنی کمر پر بندھے تھیلے سے تیز دھار ٹوکا نکالا اور پیچھے سے شانتا کی گردن پر زوردار وار کیا۔ شانتا کی گردن آدھی کٹ گئی۔ اسے ہائے کرنے کا موقع بھی نہ ملا اور وہ وہیں گر پڑی۔ آنند لال نے دوسرا وار کیا تو سر صاف کٹ کر الگ ہو گیا۔
وہ دونوں وہیں کھڑے اپنی بہن کا خون مٹی میں ملتا دیکھتے رہے۔ جب خون بہنا بند ہو گیا تو انہوں نے گھوڑی پر ڈالی ہوئی بوری اتاری اور شانتا کی سر بریدہ لاش بوری میں ڈال کر بوری کا منہ بند کر دیا۔ جس جگہ انہوں نے ساری کارروائی کی تھی وہاں سے دن کے وقت بھی اکا دکا لوگ گزرتے تھے۔ شام کے وقت تو کسی کی آمد کا رتی بھر امکان نہ تھا، اس لیے انہیں اطمینان سے ساری کارروائی پوری کرنے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے راستے سے ہٹ کر جھاڑیوں اور سرکنڈوں کے درمیان ایک موزوں جگہ خاصا گہرا گڑھا کھودا۔ اس گڑھے میں شانتا کا سر اور ٹوکا دبانے کے بعد انہوں نے مٹی ڈال کر گڑھے کا منہ بند کر دیا، زمین اچھی طرح ہموار کر دی۔ گڑھے سے نکلنے والی جو مٹی باقی بچ گئی تھی وہ انہوں نے جائے قتل پر پھیلائے خون پر پھیلا کر دبوں کو چھپا دیا۔ انہیں پتا تھا کہ یہاں کچھ دور ایک خشک کنواں ہے۔ وہ شانتا کی لاش والی بوری گھوڑی پر رکھ کر کنویں تک لے گئے اور پھر بوری کنویں میں پھینک دی۔ وہاں سے وہ ایک قریبی نالے پر گئے اور اپنے ہاتھ پاؤں اچھی طرح دھوئے تاکہ اگر اتفاقیہ خون کا کوئی دھبا ان کے جسم پر رہ گیا ہو تو وہ دور ہو جائے۔ سارا کام ان کے منصوبے کے مطابق بڑی صفائی اور تیزی سے مکمل ہو گیا۔ لاش ٹھکانے لگانے کے بعد مدن لال دونوں گھوڑیاں لے کر گاؤں کی طرف چل پڑا اور آنند لال ریلوے اسٹیشن کی طرف۔ آنند لال نے وہاں سے اس شہر کا ٹکٹ لیا جہاں کے ایک گاؤں میں اس کی خالہ رہتی تھی۔ اگلی گاڑی پر وہ وہاں پہنچ گیا۔ وہاں اتر کر وہ خالہ کے گاؤں چلا گیا اور پہلے سے لکھا ہوا خط اس نے گاؤں والے لیٹر باکس میں ڈال دیا۔ یہ وہی خط تھا جس میں یہ اطلاع لکھی تھی کہ شانتا طاعون کی وجہ سے مر گئی ہے۔ خط پوسٹ کر کے آنند لال اسی روز رات تک واپس پہنچ گیا۔ پھر جب 2-3 دنوں بعد وہ خط انہیں ملا تو انہوں نے سارے گاؤں میں اس خط کی تشہیر کی اور شانتا کا باقاعدہ ماتم بھی کیا۔ کسی کو شک تک نہ ہوا کہ وہ اپنی بہن کو ایک مسلمان سے محبت کرنے کے جرم میں ٹھکانے لگا چکے ہیں۔ وہ دونوں بالکل مطمئن تھے، وہ اپنے جرم کے سارے ثبوت اور شواہد مٹا چکے تھے، لیکن خدا دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد کے واقعات آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ میں ان دونوں بھائیوں کی ذہانت پر حیران تھا۔ انہوں نے بڑی عقل مندی سے سارا منصوبہ تیار کیا تھا اور پھر اس پر اتنی ہی عقل مندی سے عمل بھی کیا تھا، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ خدا دیکھ رہا تھا، خدا کے معاملے میں آنند لال سے غلطی ہو گئی اور اس نے تاریخ کا خیال نہ رکھا۔ میں نے فوری طور پر آنند لال کی تحریر کا ایک نمونہ حاصل کیا اور اسے خط کے ساتھ ملا کر دیکھا۔ دونوں تحریر میں بالکل ایک جیسی تھی۔ یہ خط میں نے عدالت میں پیش کرنا تھا۔ آنند لال کے بیان پر اس کے دستخط کرانے کے بعد میں نے اسے حوالات میں بند کر دیا۔ اب مجھے جوگندر پال کا انتظار تھا، جسے گئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ مزید آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا جب جوگندر پال مدن لال کو لے کر آ گیا۔ اس نے مدن لال کو ہتھکڑی نہیں لگائی تھی۔ میں نے اسے آنند لال کے بیان کے بارے میں بتایا اور اسے کہا کہ وہ بھی بلا چوں چراں بیان دے دے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آنند لال واقعی اقبال جرم کر چکا ہے۔ میں نے ایک کانسٹیبل سے کہا کہ اسے ساتھ لے جا کر حوالات میں بند اس کا بھائی دکھا دو اور ان کی آپس میں کوئی بات نہ کرنے دینا۔ کانسٹیبل نے میری ہدایات پر عمل کیا اور مدن لال کو حوالات میں بند آنند لال سے ملوا کر واپس لے آیا۔ اب کیا کہتے ہو؟ میں نے اس سے کہا، بیان دو گے یا نہیں؟ میں بیان دے دوں گا۔ مدن لال نے کہا، آپ آنند لال کو چھوڑ دیں، میں سارا الزام اپنے سر لینے کو تیار ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ وہ پہلے بیان دے، اس کے بعد میں دیکھوں گا کیا ہو سکتا ہے۔ اس نے بھی آنند لال کی طرح بیان دے دیا۔ اس کے بیان سے آنند لال کے بیان کی تصدیق ہوتی تھی۔ اب مجھے شانتا کے سر اور آلہ قتل کی برآمدگی کرنا تھی، اس لیے دونوں معزز گواہوں کی ضرورت تھی۔ میں نے جوگندر پال سے کہا کہ وہ فوری طور پر بڑیالہ گاؤں کے نمبردار اور ایک اور معزز آدمی کو لے آئے۔ میں نے دونوں بھائیوں کو حوالات سے نکلوا کر ہتھ کڑیاں لگوائیں اور جائے واردات پر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ ایک کانسٹیبل نے آ کر مجھے بتایا کہ آنند لال میرے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے بلوایا۔ کانسٹیبل اسے لے کر آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔
اس نے بھی وہی بات کہی جو اس سے پہلے مدن لال کہہ چکا تھا۔ اس نے کہا کہ اس کا بڑا بھائی شادی شدہ ہے اور ایک بچی کا باپ بھی ہے، وہ قتل کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لے گا اور میں اس کے بھائی کو اس کیس سے نکال دوں۔ سچ پوچھے تو مجھے ان دونوں بھائیوں سے ذرا بھی ہمدردی نہیں تھی۔ جس طرح انہوں نے اپنی معصوم بہن کو قتل کیا تھا، اس سے میرے دل میں ان کے خلاف نفرت بھر گئی تھی۔ میں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں قانون کے تقاضے پورے کروں گا۔ تھوڑی دیر بعد جوگندر پال نمبردار اور ایک معزز آدمی کو لے کر آ گیا۔ میں نے دونوں ملزموں کو ساتھ لیا اور ہم ان کی رہنمائی میں جائے واردات کی طرف چل دیے۔ ہم نے 2 تانگے منگوا لیے تھے۔ اب رات ہو رہی تھی، لیکن میں ارادہ کیے ہوئے تھا کہ اس کیس کو آج ہی نپٹا کر چھوڑوں گا۔ اس کیس میں مجھے ذرا زیادہ تفتیش نہیں کرنی پڑی تھی۔ قدرت نے میری مدد کی تھی اور اتفاقیہ مجھے کچھ ایسی باتوں کا علم ہو گیا جن کی وجہ سے تفتیش آسان ہو گئی۔ جائے واردات کے پاس پہنچ کر آنند لال اور مدن لال وہ جگہ ڈھونڈنے لگے جہاں انہوں نے اپنی بہن شانتا کا سر دفن کیا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے مشکل پیش آ رہی تھی۔ میں نے تھانے سے سلوں والی ٹارچیں اپنے ساتھ لے لی تھیں۔ ان کی روشنی میں انہوں نے وہ جگہ تلاش کر لی اور آنند لال نے اس جگہ کی نشاندہی کی۔ میرے کہنے پر وہ زمین پر بیٹھ گیا اور گواہوں کے سامنے گھڑے سے مٹی نکال کر ٹوکا اور بہن کا ادگلا سر نکال کر باہر رکھ دیا۔ میں نے دیکھا کہ آنند لال کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کا سارا جسم سردی لگے مریض کی طرح لرز رہا تھا۔ میں نے ضروری کاغذی کارروائی کر کے دونوں گواہوں سے اس پر انگوٹھے لگوائے اور ہم تھانے آ گئے۔ میں نے دوسرے گاؤں سے اکبر کا بیان بھی لے لیا، یہ ضروری تھا۔ سب سے زیادہ اہم بیان سعیدہ کا تھا۔ اس کے علاوہ کیس کے خالی خانے پر کرنے کے لیے جو بھی ضرورت تھی میں نے پوری کر لی۔ میں نے شانتا کی خالہ والے شہر اور گاؤں سے یہ سرکاری رپورٹ بھی منگوا لی تھی۔ ان دنوں وہاں طاعون بالکل نہیں پھیلا تھا۔ شانتا کی خالہ سے بھی یہ بیان لے لیا تھا کہ شانتا کے بھائی اسے ریلوے اسٹیشن سے ہی واپس لے گئے تھے۔ غرض میں نے بڑا مضبوط کیس تیار کر کے عدالت میں پیش کر دیا۔ سیشن جج نے دونوں بھائیوں کو سزائے موت دی۔ انہوں نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی، جس کے نتیجے میں مدن لال کی سزائے موت عمر قید میں بدل گئی اور آنند لال کی سزائے موت برقرار رکھی گئی۔ ختم شد۔ جی تو دوستو، کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں۔ احمد یار خان کی مزید سنسنی خیز کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔